بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. حضرت ابو مسعود عقبہ عمر انصاری بدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے انبیاء کرام کے کلام سے جو لوگوں نے ابھی تک محفوظ رکھا، فرمایا یہ کلام بھی ہے کہ اذا لم یستحیی فاصنع ما شئت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کیے گا۔ حیا جو ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایمان کی 70 اور کچھ یا 60 اور کچھ شاخیں ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا اذیت دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے، اور حضور نے فرمایا حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں ان کا جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جمیعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں۔ حیا اور ایمان جو ہے حضور نے فرمایا یہ دونوں جڑواں ہیں، اور اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے، ختم ہو جائے، یعنی حیا ختم ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کا بڑا گہرا تعلق ہے حیا کا اور ایمان کا۔ تو آج حیا اٹھتی چلی جا رہی اور بے حیاؤں کے دن منائے جا رہے ہیں، اور حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جڑواں ہیں، ایمان اور حیا، ان میں سے ایک ختم ہو جائے گی تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو حیا اگر ختم ہو گئی، اب غور کریں، حیا اگر انسان میں ختم ہو جائے، اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور جو ہے وہ بھی بے حیا ہوتا ہے، اسے یعنی اس چیز کا وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، تو پھر انسان میں اگر بے حیا ہو جائے تو حیا تو اس کی ختم ہو گئی، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں میں سے اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کا ایمان بھی گیا، پھر وہ ایمان کی فکر کرے۔ اس لیے غیروں کے دن نہ منائے جائیں، بلکہ آپ غور تو کریں، کبھی ان لوگوں نے بھی آپ کے دن منائے، کبھی عیسائی یہودی کسی کافر نے 11ویں شریف کا دن منایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن منایا ہے، کسی نے رمضان شریف کا دن منایا ہے، تمہاری عیدوں پہ جو ہے کبھی انہوں نے عید منائی ہے، تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں؟ اور غیروں کے جو بے حیائی والے دن ہیں وہ ہم مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔